تو میری وہ بہن جس کے ہاتھوں میں آج پھر سے ایک نیگیٹو پریگننسی ٹیسٹ آیا ہے، جو ایک اور پریگننسی اناؤنسمنٹ دیکھ کر صرف چپ ہو جاتی ہے اور رات کے سب سے خاموش لمحوں میں صرف یہ سوچتی ہے، یا اللہ کیا آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ انفرٹیلیٹی بروک می بٹ دین آئی ریڈ دس آیا. میں چاہتی ہوں تم یہ سنو دل سے. تم بھولی نہیں گئی ہو، تمہارا درد دیکھا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ راستہ جہاں تم ہو تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہو جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل جہاں ہم بات کرتے ہیں دل سے اور اسلام سے. سو اف یو آر نیو ہیئر hit the subscribe so we can walk on this journey together with Allah and with each other. سسٹرس، چلو سچ بولتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے. ہر مہینہ ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اوویولیشن ٹریک کرنا، ہیلدی کھانا کھانا، ٹیسٹ ریزلٹس کا انتظار، اور ہر دعا میں صرف ایک فریاد، یا اللہ مجھے ایک صحت مند اولاد عطا فرما. پھر آتا ہے وہ 2 ہفتوں کا انتظار. امید شروع ہوتی ہے، سب کہتے ہیں ریلیکس کرو، پر تم صرف تنہا محسوس کرتی ہو. بس اس بار ہو جائے، لیکن پھر سے نیگیٹو. اور اس وقت کوئی نہیں سمجھتا کہ تم کس درد سے گزر رہی ہو. اوپر سے لوگوں کے سوال، گڈ نیوز کب سنا رہی ہو؟ شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی خوشی کی بات ہے؟ ابھی ایک اور کر لو، بچے کے ساتھ کوئی بھائی بہن بھی تو ہونا چاہیے. بہن، یہ الفاظ چاقو کی طرح چبھتے ہیں. پر میں چاہتی ہوں تم یہ سمجھو، یہ تمہارا ٹیسٹ نہیں ہے، تمہاری تربیت ہے. means this is how Allah is lovingly raising your hand. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہوتا ہے اگر صبر کرو. Indeed, he gives whom he wills daughters, and to whom he wills sons, and he renders whom he wills barren. یہ انفرٹیلیٹی تمہارا فیلئر نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک پلان ہے جہاں ہر ڈیلے میں ایک حکمت چھپی ہوتی ہے. تو تم اکیلی نہیں ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ ماں نہیں مگر امت کی مولی مادر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، پر ان کو کوئی بچے نہیں ہوئے، لیکن ان کا علم اور حکمت آج تک ہر مسلم عورت کے لیے ایک روشنی ہے. ان کی مدح ان کی کوکھ سے نہیں، ان کی روح سے تھی. سوچو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ. عمر کافی ہو چکی تھی، بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن امید نہیں چھوڑی. انہوں نے صرف اتنا کہا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یا رب مجھے اکیلا مت چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہے. اور اللہ نے جواب دیا. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ انتظار بیکار نہیں ہے. بہن، اللہ نے اگر ابھی نہیں دیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ اور زیادہ دینا چاہتا ہو. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو اس لیے لیٹ کرتا ہے، منع نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے. means sometimes Allah delay the gift not to deny but to perfect it. So you should know توکل کا اصلی مطلب کیا ہے. And whoever puts their trust in Allah, He is sufficient for them. اور صبر کا مقام کیا ہے؟ Indeed, Allah is with the patient. آپ کی دعا کا اثر، آخر رات کا وقت، سر سجدے میں صرف تم اور تمہارا رب، یہ عبادت کا سب سے خوبصورت موڑ ہوتا ہے. سوچا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، پر اللہ کے لیے سب کچھ شروع ہو سکتا ہے. ایک بہن ہے زینب، 9 سال تک ہر مہینے ٹرائی کر رہی تھی. IVF، میڈیکیشنز، ہارمونل شاٹس، اور ہر دعا جو انٹرنیٹ پہ لکھی گئی ہو یا بولی گئی ہو اس نے کی. ایک دن سجدے میں سر رکھ کر صرف اتنا کہا، یا اللہ اگر یہ بھی میری قسمت میں نہیں تو مجھے اس وقت تک کا صبر دے دے. 1 سال بعد بنا کسی علاج کے نیچرلی پازیٹیو رزلٹ آیا. And you know what did زینب said؟ میں اس وقت ماں بن چکی تھی
जब मेरा दर्द इबादत बन गया था। रुकैया साइलेंट बैटल। एक और बहन रुकैया, डॉक्टर्स ने उन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का डायग्नोज दिया था। हर बार मिसकैरेज। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था तुम्हारी नजर लगती है खुद तुम पर। रुकैया चुप थी, सिर्फ इस्तिगफार पढ़ती थी। आज वो फॉस्टर मदर है 3 ऑर्फन बच्चों की। वो कहती है अल्लाह ने मुझे माँ बनाया अपने तरीके से। तो अब सवाल ये है, जब सब कुछ कर चुकी हो तो क्या बाकी रहता है? जब सब कुछ रुक जाए, ये अटका हुआ सा लगे, ये 4 चीजें दिल को टूटने से रोकती है। पहला, सोचो नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। वो एक नबी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह से एक अच्छी पाक औलाद मांगते रहे। रब्बी हबली मिन लदुनका दुर्रियता तय्यिबा। तो अगर एक नबी भी सब्र और दुआ का रास्ता चुना तो तुम भी मांग सकती हो। बार बार मांगो, दिल से मांगो। दूसरा, इस्तिगफार की ताकत। बचपन हो, बारिश हो या बच्चे, कुरान कहता है सीक फॉरगिवनेस एंड ही विल ग्रांट यू चिल्ड्रन। तो रूह को हल्का करो, हर रोज माफी मांगो और हर रोज उम्मीद रखो। तीसरा, इलाज प्लस तवक्कुल का बैलेंस। डॉक्टर्स के पास जाओ, टेस्ट करवाओ, ट्रीटमेंट लो, लेकिन ये याद रखो शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो, बल्कि ये है कि सब कुछ करके भी सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब चीज के लिए काम आता है, शुक्र करो और उससे अपना दिल हील करो। अपनी ब्लेसिंग्स गिनो, सेहत, शौहर, ईमान और हर एक पर शुक्र करो, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के साथ। बहन, ये याद रखना, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी कोक से नहीं और तुम्हारा रब सिर्फ एक रोल से तुम्हारी कीमत नहीं नापता। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ माँ बनने से डिफाइन नहीं होती। तुम्हारी रूह का नूर, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआ, सब कुछ लिखा जा रहा है। फइन्ना मअल उसरी युसरा, इंडीड विद हार्डशिप कम ईज। अल्लाह इज अल वहाब, द गिवर्स ऑफ द गिफ्ट। अगर ये गिफ्ट तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जरूर मिलेगा, और अगर नहीं तो वो तुमसे उससे ज्यादा खूबसूरत चीज जरूर दे जो तुम्हारी सोच से भी परे हो। तुम इस जर्नी में अकेली नहीं हो, तुम एक साइलेंट सिस्टरहुड का हिस्सा हो, जहाँ हर एक बहन का दिल यही एक दुआ करता है। तो कमेंट सेक्शन में एक दुआ लिखो उसी बहन के लिए। Let's turn this space into a place of healing, of sisterhood and of barakah. और वो नेगेटिव टेस्ट शायद वो डिले आपकी दुआ का जवाब बन रहा है। May Allah heal every broken heart, ease every delayed prayer and reward your sabr with Jannah. Ameen. Jazakallahu khairan for being here, for listening and for feeling. If this video brought you peace, please like, share and subscribe to Faith, Femininity and Balance. Let's heal together.